دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ 26 فروری کو یورپی یونین، امریکہ اور اتحادیوں نے یوکرین جنگ کے ردعمل کے طور پر روس کے چند بینکوں کو بین الاقوامی ادائیگی کے نظام سوئفٹ سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور یورپی یونین کے ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ ان فیصلوں کا مقصد یہ ہے کہ روس کو بین الاقوامی مالیاتی نظام سے دور کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ روس تیل اور گیس کی برآمدات کے لیے سوئفٹ نظام پر انحصار کرتا ہے۔ 2014 میں یوکرینی علاقے جزیرہ نما کریمیا پر قبضے کے بعد روس پر عائد مغربی پابندیوں نے روسی معیشت کو دباؤ کا شکار بنایا تھا۔ تاہم یوکرین پر حملے کے بعد عائد کردہ یہ نئی پابندیاں ماضی کے تمام تر اقدامات سے مختلف اور شدید نوعیت کی ہیں۔ سوئفٹ کو مالی جوہری آپشن قرار دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سوئفٹ روسی معیشت کو کس طرح اور کتنا متاثر کر سکتا ہے۔ سوئفٹ ایک ایسی عالمی مالیاتی گزرگاہ ہے جہاں سے بآسانی سرحدوں کے پار رقوم کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ یہ سوسائٹی فار ورلڈ وائڈ انٹر بینک فنانشل ٹیلی کمیونیکیشن کا مخفف ہے۔ امریکی اور یورپی بینکوں نے 1973 میں اس کی بنیاد رکھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر بیلجیم میں ہے۔ دنیا کے 200 ممالک کے 11,000 بینک اور دوسرے ادارے اس نظام کے ساتھ منسلک ہیں۔ تاہم سوئفٹ کوئی عام روایتی بینک نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام رسانی کا ایک ایسا نظام ہے جو صارفین کو ادائیگی کے آنے یا جانے کی اطلاعات فراہم کرتا ہے۔ سوئفٹ نیٹ ورک سے روزانہ کروڑوں ڈالر مختلف حکومتوں اور کمپنیوں کو منتقل ہوتے ہیں، اور اس نظام سے روزانہ 4 کروڑ پیغامات جاری ہوتے ہیں۔ ان 4 کروڑ پیغامات میں سے روس کو جانے والے پیغامات کی شرح 1% ہے۔ سوئفٹ کو امریکی اور یورپی بینکوں نے مل کر بنایا تھا، جو چاہتے تھے کہ کوئی ایک بینک ادائیگیوں کا اپنا نظام وضع کر کے اس پر اجارہ قائم نہ کر لے۔ اب اس نیٹ ورک کے ساتھ 11,000 بینک اور مالیاتی ادارے جڑے ہوئے ہیں۔ نیشنل بینک آف بیلجیم، امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک سمیت دنیا بھر کے مرکزی بینکوں کے ساتھ مل کر اس کی نگرانی کرتا ہے۔ سوئفٹ کا کہنا ہے کہ اس کا پابندیاں لگانے میں کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس حوالے سے تمام فیصلے متعلقہ حکومتیں کرتی ہے۔ سوئفٹ اپنے ممبران کے لیے عالمی تجارت کو محفوظ اور ممکن بناتا ہے اور اس سے توقع نہیں کی جاتی کہ وہ تنازعات میں کسی ایک فریق کی طرفداری کرے گا۔ البتہ ایران کو 2012 میں اس کے جوہری پروگرام پر پابندیوں کی وجہ سے اس نظام سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، جس سے اس کی تیل کی فروخت آدھی رہ گئی اور بیرونی دنیا سے تجارت 30% کم ہو گئی۔ سوئفٹ نظام سے نکالے جانے کی صورت میں روسی کمپنیوں کو رقوم کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی، جس سے اس کی توانائی اور زرعی برآمدات بری طرح متاثر ہوں گی۔ اسی صورت میں بینکوں کو براہ راست ادائیگیاں کرنا ہوں گی، جس پر اضافی اخراجات آئیں گے۔ اس طرح روسی حکومت کے محصولات میں کمی واقع ہوگی۔ 2014 میں کریمیا پر قبضے کے موقع پر بھی روس کو سوئفٹ سسٹم سے نکالنے کی دھمکی دی جا چکی ہے، جس کے جواب میں روس نے کہا تھا کہ اگر اسے نظام سے علیحدہ کیا گیا تو وہ اسے اپنے خلاف جنگ کا اعلان تصور کرے گا۔ یورپی یونین روس کو سوئفٹ سسٹم سے نکالنے کی دھمکی سے آگے نہیں بڑھ پایا تھا، لیکن اس کے بعد روس نے بیرونی دنیا سے لین دین کا اپنا نظام وضع کیا، جسے نیشنل پیمنٹ کارڈ سسٹم یا میر کا نام دیا گیا، لیکن بہت کم ممالک اسے استعمال کرتے ہیں۔